اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین وإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا مرجعہم ثم اللہ شہید علی ما یفعلون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ وَیَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یونس کا یہ رکوع ہے، اور گزشتہ اب تک یہ بات ثابت کی جا چکی ہے، کائنات کے تمام انعامات اور گرد و پیش کے حقائق کے تناظر میں کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ایک حکمت والی کتاب کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔ یہ کوئی خود ساختہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا پیغام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اب اس رکوع میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان تمام دلائل کے باوجود یہ لوگ اگر اس بات کا انکار کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیا جائے کہ تم اپنا عمل کرو، میں اپنا عمل کرتا ہوں، نتائج کچھ ہی دنوں میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ شروع رکوع میں کہا جا رہا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ، ان تمام دلائل کے باوجود اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو فقل، آپ ان سے کہہ دیجئے لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کروں گا، میرے عمل کا کوئی تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ علیحدگی کا اعلان ہے کہ جو بات نہیں مانتے اب وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ وَأَنَا بَرِیٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنی بات سمجھانی تھی، سمجھا دی، حق پیغام آ چکا ہے، اب ٹھیک ہے تم اپنے راستے پر عمل کرو،
جو تم سمجھتے ہو، اور میں اپنے راستے کے مطابق عمل کروں گا، تم میرے عمل سے بری، میں تمہارے عمل سے بری۔ گویا کہ صبر و استقامت کے ساتھ کفر اور ظلم کے اس نظام سے برات کا اعلان ہے، علیحدگی ہے کہ تمہارے اعمال کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، پچھلے رکوع کے آخر میں کہا تھا کہ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لانے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لانے والے، اور پھر فسادیوں کا ذکر کر کے برات کا اعلان کر دیا ان کے کسی ہر طرح کے عمل سے، جو تم فساد والا عمل کر رہے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں بہرحال فسادی عمل نہیں کروں گا، میرا اپنا راستہ ہے۔ ایک تیسری قسم بھی ہے کہ وَمِنْهُمْ، ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو آپ کی طرف اپنے کان آپ کی طرف متوجہ کر کے بات سننا چاہتے ہیں، بظاہر استماع کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن افانت تسمع الصم، کیا آپ کسی بہرے کو بات سنا سکتے ہیں؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں۔ محض کان سے سننا تو کوئی بات نہیں ہے، صرف سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن سننے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سنیں گے اور بات نہیں مانیں گے۔ تو جو بات ماننا نہیں چاہتے، بات سمجھنا نہیں چاہتے، محض سماعت کے لیے مجلس میں آئے ہیں، تو ان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو زبردستی سنا سکتے ہیں۔ جو آدمی صحیح طور پر سن کر عمل نہیں کرنا چاہتا تو زبردستی تو کوئی اس کو سمجھا نہیں سکتا۔ تو جو عقل نہیں رکھتے، عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ افانت وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو بڑی آپ کو توجہ سے دیکھتے ہیں، ینظر آپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن کیا افانت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، کیا آپ ان اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں جو دیکھنا نہیں چاہتے، جو دیکھنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتے؟ کیونکہ دیکھنا بھی وہی معتبر ہے جس سے عبرت حاصل ہو، جو دل پر اثر کرے، بصیرت پیدا کرے۔ بصر وہی کامیاب ہے جو بصیرت پیدا کرے، سمع وہی کامیاب ہے جو عقل پیدا کرے۔ تو جو سننا عقل پیدا نہ کرے، جو دیکھنا بصیرت کا باعث نہ ہو، تو اس کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ وہ تو جیسے مجنون، پاگل، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا ہوتا، وہ بھی سن رہا ہوتا ہے لیکن سننا اس کے اوپر کوئی اثر پیدا نہیں کرتا۔ تو ان کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں زبردستی؟ اصل بات کیا ہے کہ دیکھنے کے باوجود جو ان کو دکھائی نہیں دے رہا، سننے کے باوجود جو ان کو سنائی نہیں دے رہا، تو اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے جو گناہ ہیں اور ان کے اعمال ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ توہین کی نظر سے دیکھتے ہیں، مذاق اڑانے کے نقطہ نظر سے بات سننا چاہتے ہیں۔ تو جو مذاق اڑانے کے لیے بات سننا چاہے، جو تنزیہ نقطہ نظر سے دیکھنا چاہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے یا خود ہی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ انسانوں پر ایک معمولی سا بھی ظلم نہیں کرتا، کسی چیز کا بھی، ولکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دل کا برتن متوجہ نہیں کیا حضور کی طرف۔ دیکھنا تنقید کے نقطہ نظر سے ہے، دیکھنا سمجھنے کے نقطہ نظر سے یا اتباع کے نقطہ نظر سے نہیں ہے۔ تو جو انہوں نے حرکت کی ہے اس کے نتیجے میں ضرور ان کو نہ سمجھ آئے گی، نہ عقل آئے گی، نہ شعور پیدا ہوگا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ،
اور جس دن ان تمام کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو یہ کہیں گے کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، دنیا میں گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی، ایک گھنٹہ انہوں نے گزارا ہے بس۔ حشر کے میدان کی ہولناک اور خوفناک حالات کو دیکھ کر، وہاں کی مصیبتوں اور مشقتوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ دنیا کی زندگی تو شاید ہماری زندگی کا ایک گھنٹہ تھا۔ یتعارفون بینہم، وہاں ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ دنیا تو گویا کہ 50-60 سال کی زندگی ایک گھنٹے کی مانند گزر گئی، ابھی تو وہاں ہمیں ٹھہرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جب آدمی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو جو اچھے دن کہیں گزرے بھی ہوں تو وہ بھی کیا ہے، بہت تھوڑا عرصہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ مصیبت صدیوں پر پھیلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، آخرت میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتے، وہ خسارے میں ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں۔ اور وما کانوا مہتدین، اور وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے، گمراہی کے راستے پر چلے گئے۔ باقی رہی، اب اعلان کر دیا گیا کہ تمہارا عمل تمہارا، میرا عمل میرا، میں تم سے بری، تم مجھ سے بری، میں تمہاری اجتماعیت کا، تمہاری سوسائٹی کا، تمہارے ظلم کے نظام کا حصے دار نہیں ہوں، میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، تم جو چاہے مرضی کرو۔ اب یہاں اس آیت میں آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو عذاب آنا ہے اپنی ان کی بدعمالی کے نتیجے میں، ہم نے جو کچھ وعدے کیے ہیں غلبہ دین کے، ان کو دنیا میں سزا دینے کے، بعض تو ایسے ہیں جو ابھی ہم آپ کو دکھا دیں گے اسی دنیا میں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، ہم دکھا دیں گے آپ کو، بعض الذی نعیدہم، بعض وہ باتیں جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے سزا، جیسے غزوہ بدر ہوئی، تمام غزوات میں ان کو شکست ہوئی، مکہ فتح ہوا، تو یہ تمام جو وعدے ہم نے آپ کے ساتھ کامیابی کے اور ان کے ساتھ ناکامی کے کیے ہیں، ان کے اعمال کی سزا کا ایک حصہ ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ او نتوفینک، اور یا یہ کہ بعض وعدے ایسے ہوں گے کہ جس میں ہم آپ کو وفات دے دیں گے، آپ کی زندگی میں تو نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے خلفاء کے ذریعے سے وہ وعدے پورے ہوں گے، جیسے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کو شکست ہوئی۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موضع القرآن میں حاشیے میں فرماتے ہیں کہ باقی کام نبی کے خلفاء نے کیا، تو کچھ کام، کچھ وعدے غلبہ دین کے وہ حضور کو ان کی زندگی میں دکھا دیے گئے، فتح مکہ تک، غزوہ تبوک میں کامیابی تک، اور کچھ کام ایسے تھے جو ان کے بعد ان کے خلفاء کے ذریعے سے ہوئے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ کی تکمیل قیصر و کسریٰ کا نظام ختم کرنے سے ہوئی۔ فإلینا مرجعہم، ان میں سے اگر کچھ لوگ بچ کر چلے گئے، مر گئے، تو ہمارے پاس ان کو لوٹ کر آنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے جو یہ کام کرتے رہے ہیں، اور اس گواہی کے مطابق ان کے بدعمالی کی ان کو سزا ضرور ملے گی۔ یہ جو یہاں کہا گیا کہ کچھ وعدے دنیا میں ہم آپ کے ساتھ پورے کریں گے، غلبہ دین ہوگا، اس کو تمام انبیاء کے حوالے سے ایک اصول، قانون اور ضابطے کی شکل میں اگلی آیت میں بیان کیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجا، ہر قوم کا، جماعت کا ایک رسول تھا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب بھی اس قوم میں ان کے رسول آئے تو قُضِیَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو انہوں نے آ کر اس قوم کے اندر عدل و انصاف کا نظام جاری کیا، فیصلہ ہوا انصاف کے مطابق،
نبی کے آنے کے بعد جنہوں نے بات مان لی ان کا دین غالب آیا، عدل و انصاف کا نظام قائم ہوا، ظلم اور زیادتی کا نظام ختم ہوا، تو دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، یعنی ظلم کے نظام کو رسول نے آ کر ختم کیا، مقاصد نبوت واضح کر دیے۔ ہر رسول جو دنیا میں آیا ہے تو اس رسول کی آمد کے بعد عدل و انصاف کے فیصلے ہونے لگے اور ظلم کا نظام ختم ہو گیا، کیونکہ وہ عدل و انصاف اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کے لیے نبی آئے، شرک، ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کیا انہوں نے آ کر۔ تو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حصہ اس غلبے کا ان کی زندگی میں ہی پورا ہو گیا، اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے خلفاء کے ذریعے سے قائم ہوا۔ وَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ جس کا دنیا میں ان مسلمانوں کے غلبے اور ہماری سزا کا ہے وہ کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ عذاب، جس عذاب کی تم بات کر رہے ہو کہ ہماری بدعملی پر عذاب آئے گا، تو عذاب مانگتے ہیں یہ لوگ کہ وعدہ پورا کرو۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، تم اپنے لیے سزا مانگ رہے ہو، حالانکہ میں خود بھی اپنی ذات کے حوالے سے کسی نفع نقصان کا ذاتی طور پر مالک نہیں ہوں۔ لا املک، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنی ذات کا، کسی نقصان کا اور کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی میرے بھی تمام کام اللہ کے سپرد ہیں، تو اللہ کا عذاب کب آئے گا یہ اللہ کا کام ہے، اس کے بارے میں مجھے کیا معلوم؟ تم مجھ سے مانگ رہے ہو کہ عذاب لاؤ، وعدہ پورا کر کے دکھاؤ، تو میں تو اپنی ذات کا مالک نہیں ہوں، میں نے اپنی ذات تو اللہ کے سپرد کر دی، علیہ توکلت و الیہ انیب، میں تو اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا، میں خود اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، تو فیصلہ حتمی اللہ کا ہوگا، میں تو اس کا رسول، اس کا پیغمبر، اس کا نبی بن کر دنیا میں آیا ہوں، میں تو اپنی ذات کا مالک بھی نہیں ہوں کہ میرے حکم پر کوئی کام ہو جائے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ عذاب کب آئے گا، تو اس کے لیے قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ لکل امۃ اجل، ہر ایک قوم اور جماعت کی سزا کا ایک وقت مقرر ہے، کس وقت کون سی قوم کس حالت میں ہوگی، سزا کے یا انعام کی حالت میں، تو ہر ایک طے شدہ ہے مقررہ وقت پر۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کی وہ مدت پوری ہوگی، وعدہ پورا ہوگا، تو ایک گھڑی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے، وہ ٹھیک شیڈول کے مطابق جو اللہ کو علم ہے، اللہ کے پاس معلوم ہے قوموں کی جزا و سزا کا، ان کی اجتماعیت کے درست ہونے یا زوال پذیر ہونے اور عذاب الہی میں مبتلا ہونے کا ایک گھڑی بھی آگے پیچھے وہ وقت نہیں ہوگا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم، ذرا دیکھو تو صحیح، ان اتاکم عذابہ بیاتن، اگر اچانک رات کو سوتے ہوئے اللہ کا عذاب آ گیا، زلزلہ آئے اور تمام بستی ملیا میٹ ہو جائے، رات کے اندھیرے میں جب تم گرم بستروں میں سوئے ہوئے ہو، او نہارن، یا دنیا کی رنگینیوں میں دن میں تم مصروف ہو اور دن کے وقت اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، او مجرموں کس بات کی جلدی کر رہے ہو تم؟ عذاب رات کو مانگنے یا دن کو مانگنے کی باتیں کر رہے ہو، عذاب یا اپنی سزا کے بعد تو وہ کرے کہ جس نے کوئی اچھے عمل کیے ہوں، وعدہ تو جو اللہ کا مقرر شدہ ہے جزا و سزا کا، اس کو جلدی تو وہ طلب کرے جس نے کوئی اچھے کام کیے ہوں، کام گناہ کے، ظلم کے، زیادتی کے، بد اخلاقی کے، اور پھر اللہ پر فوراً کہتے ہیں کہ جی اللہ میاں کب سزا و جزا دے گا۔
ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب وہ عذاب واقع ہوگا پھر تم ایمان لاؤ گے اس پر؟ عذاب سے پہلے پہلے ایمان یا اچھا عمل ہے، لیکن جب عذاب آئے گا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، سزا و جزا شروع ہو جائے گی، تب تم ایمان لاؤ گے۔ آلانا وقد کنتم بہ تستعجلون، اور جب وہ عذاب کے وقت تم کلمہ پڑھو گے تو اس وقت اللہ کے فرشتے کہیں گے اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ وقد کنتم بہ تستعجلون، تم اسی عذاب کو جلدی مانگتے تھے۔ فرعون بھی جب دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو عذاب آنے کے بعد پکارتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو وہاں جبرائیل نے کہا آلانا وقد کنتا، اس سے پہلے تو بڑا فسادیوں میں سے تھا، اللہ کا انکار کرتا تھا، اب تو یہ حرکت کر رہا ہے۔ تو عذاب آنے کے بعد تو توبہ قبول نہیں ہونی، بات تو اس سے پہلے پہلے کی ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا، اس وقت تو یہ ہوگا کہ ان ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، جو کچھ تم نے دنیا میں عمل کیے ہیں اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اب پرچہ حل کرنے کا وقت ختم ہو گیا، اب تو پرچے کے مطابق جزا و سزا کا عمل شروع ہو رہا ہے، اس لیے جو کچھ لکھا ہے پرچے میں تمہارے نامہ اعمال میں، اس کے مطابق تمہیں اب بدلہ دیا جائے گا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ عذاب برحق ہے، سوال کرتے ہیں آپ سے کہ احق ہوا، کیا یہ عذاب واقعتاً آئے گا؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ای وربی انہ لحق، ہاں اور میرے رب کی قسم کہ یہ ضرور حق ہے، عذاب کا آنا برحق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو برے عمل کرے اور اس پر سزا نہ ہو، اور جو اچھے عمل کرے اس کو اس کا انعام نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں میرے رب کی قسم، واؤ قسمیہ، ربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک یہ برحق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم تھکا نہیں سکو گے، عاجز نہیں کر سکو گے اللہ کو کہ عذاب نہ دے، بھاگ نہیں سکو گے تم جان بچا کر، جو اعمال تم نے کیے ہیں ان کی پوری جزا و سزا تمہیں ضرور مل کر رہے گی۔ تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں اعلان کر دیا کہ تمہارا عمل میں تمہارے ہر قسم کے برے عمل سے بری ہوں، اب سزا و جزا تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں، اور میرے اعمال کے مطابق مجھے انعام اور میرے لیے ترقیات کا راستہ ہے۔ تو علیحدگی کا اعلان کر کے واضح طور پر اعمال کی جزا و سزا کا طریقہ کار بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔